جناب خدیجۃ القبریٰ صلوات اللہ علیہا کی مناسبت سے امام صاحب العصر علیہ السلام کی بارگاہ میں اور اب تمام مومنین کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ سامعین گرامی قدر، مومنین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشتاقت الجنت الی اربع من النساء، فرمایا 4 عورتوں کی جنت مشتاق ہے۔ پہلی جناب مریم بنت عمران، دوسری بی بی جناب آسیہ بنت مزاحم، تیسری جناب خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا، اور چوتھی فاطمہ بنت محمد صلوات اللہ علیہ وسلام علیہ وآلہ۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا کہ سادات و نساء العالمین 4، عالمین کی عورتوں کی سردار 4 عورتیں ہیں، اور ان 4 میں بھی یہی 4 نام لیے، جناب آسیہ، جناب مریم، جناب خدیجہ، جناب زہرا صلوات اللہ علیہن۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا کہ خیر النساء العالمین 4، عالمین کی عورتوں میں سے جو بہترین عورتیں ہیں وہ یہ 4 عورتیں۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہوا افضل نساء اہل الجنت 4، کہ اہل جنت میں سے 4 مستورات ہیں جو سب سے افضل ہیں، سب سے زیادہ فضیلت والی ہیں، اور ان 4 میں بھی یہی 4 نام نبی کریم نے لیے کہ یہ 4 مستورات جنت کی سردار ہیں اور جنت کی عورتوں میں سب سے افضل ہیں۔ مومنین کرام، جناب خدیجۃ القبریٰ صلوات اللہ علیہا سیدۃ القریش اور ملکۃ العرب کے لقب سے شہرت رکھتی ہیں۔ یہ وہ بیوی ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی بت پرستی نہیں کی ہے۔ بیوی ایک تاجر پیشہ خاتون تھیں اور انہوں نے کامیاب تجارت کی۔ ایک روایت کے مطابق 80,000 نر اونٹ تھے جو سامان تجارت لے کے آتے اور جاتے تھے، اور مختلف ممالک اور مختلف شہروں کی طرف تجارت کے قافلے چلتے رہتے تھے۔ جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا ایک انتہائی حسین و جمیل خاتون تھیں، اور ایک انتہائی دانا اور زیرک اور انتہائی صاحب فہم و ذکا مستور تھیں۔ مومنین کرام، زمانہ اس کفر و جاہلیت میں بی بی پاک صلوات اللہ علیہا کا جو گھر تھا وہ دنیا کی مظلوم اور مقہور عورتوں کے لیے ایک ملجا و ماوا اور ایک جائے پناہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ جناب خدیجۃ القبریٰ صلوات اللہ علیہا کا یہ شرف ہے کہ نبی کریم نے اپنی زوجیت کا جنہیں شرف عطا کیا، اور روایات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور عشق کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک وقت آیا کہ نبی کریم کی زوجیت میں 11 13 بیویاں رہی ہیں، لیکن یہ شرف اللہ نے مادر زہرا سلام اللہ علیہ کو عطا کیا کہ جب تک جناب خدیجۃ القبریٰ صلوات اللہ علیہ زندہ رہیں، نبی کریم نے دوسری شادی نہیں کی اور دوسرا عقد نہیں فرمایا، اور مسلسل 25 سال پیغمبر اکرم کی محبت کی بلا شرکت غیرہ کوئی وارث رہی ہیں تو جناب خدیجۃ القبریٰ صلوات اللہ علیہ رہی ہیں۔ مومنین کرام، یہ سرکار کی جناب خدیجۃ القبریٰ سے محبت کی دلیل ہے کہ سرکار نے جناب خدیجہ کے موجود ہوتے ہوئے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا اور کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی۔ میں یہاں پر اس حوالے سے ایک غلطی ہے، ایک اشتباہ ہے جس کی میں
تصحیح کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ علماء نے اس نقطے کو اٹھایا ہے۔ ہماری اپنی کتابوں میں بھی اور برادران کی کتابوں میں بھی یہ روایت تو آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ سے جب عقد کیا تھا تو جناب خدیجہ کی عمر مبارک 40 سال تھی اور نبی کریم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ محققین موجود ہیں، محققین کی قابل قدر تحقیق موجود ہے۔ ہمارے معاصر علامہ ذیشان حیدر جوادی نے بھی اپنی کتاب میں بڑے مدلل دلائل کے ساتھ لکھا ہے۔ سید نعمت اللہ جزائری نے اپنی کتاب انوار النعمانیہ میں بھی بی بی پاک کی شادی اور عقد کے حوالے سے ایک باب قائم کیا ہے، اور انہوں نے بھی شیعہ سنی کتابوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ چیز تحقیق سے ثابت نہیں ہے، یہ اتہام ہے مادر زہرا صلوات اللہ علیہ پر کہ جناب خدیجہ پہلے 2 شادیاں کر چکی تھیں اور بی بی بیوہ تھی اور 2 شوہر کر چکی تھیں اور تیسری شادی نبی کریم سے ہوئی۔ یہ ساری چیزیں حقیقت کے برخلاف ہیں۔ میں طبقات ابن سعد نے اپنے طبقات میں اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ سن 1 عام الفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہے، اور اس سے 3 سال پہلے جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کی ولادت بسعادت ہے۔ تو اس لحاظ سے زیادہ سے زیادہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک 28 سال تھی جب سرکار کی زوجیت میں آئیں۔ اس لحاظ سے 3 سال عمر کا فرق بنتا ہے، نہ کہ 15 سال کا فرق ہے۔ لہذا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ بی بی کنواری تھیں اور سرکار کی زوجیت میں آنے سے پہلے بی بی نے کوئی شادی نہیں کی تھی۔ تحقیق قابل قدر تحقیق اپنے مقام پر موجود ہے اور تحقیق محققین کا کام ہے، لیکن میں اپنی عقیدت کی بنیاد پر ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جس بی بی کو اللہ رب العزت عصمت کبریٰ کے گوہر کے لیے صدف بنانے والا ہو، اس کو کوئی غیر معصوم چھو بھی نہیں سکتا۔ سامعین گرامی، نبی کریم کی اطاعت میں زندگی گزری۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ بھی عشق کرتی تھی ختمی مرتبہ سے۔ نبی کریم دکھی پریشان حال رنجیدہ خاطر باہر سے جب گھر آتے تھے تو جناب خدیجہ کو دیکھتے ہی پیغمبر کا وہ رنج و غم سارا دور ہو جاتا تھا۔ نبی کریم کو راحت اور استراحت نصیب ہوتی تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ہوتے ہوئے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت کے لیے تاریخ کا یہ ایک ورق بھی کافی ہے۔ مکہ کا معاشرہ قرآن جسے ضلال مبین کے لفظوں سے یاد کرتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی کریم کی بعثت سے پہلے، سرکار کے تشریف لانے سے پہلے، وہ معاشرہ کھلی گمراہی میں غرق تھا۔ شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، سودی کاروبار ہوتے تھے، بے گناہ کو قتل کر دینا لوگ شجاعت جانتے تھے، بے گناہ کو لوٹ لینا لوگ اپنا ہنر جانتے تھے۔ جس معاشرے میں بیٹیاں زندہ دفن ہو رہی تھیں، ایک ایسا غلیظ معاشرہ، ایک ایسا گندا معاشرہ، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جہالت اور ضلالت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ جس معاشرے میں زنا عام تھا، جس معاشرے میں شرم آتی تاریخ کے یہ اوراق بیان کرتے ہوئے، جس معاشرے میں عورتوں نے گھروں پر جھنڈے لگا رکھے تھے، جس معاشرے میں پیدا ہونے والے بچے کے 4 اور 10 دعوے دار باپ ہوتے تھے، میں بیان کر نہیں سکتا وہ موارد۔ آپ تاریخ کی ورق گردانی کریں گے تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ کس کس کی ماں نے جھنڈے لگائے ہوئے تھے اور کس کی ولادت پر 4 دعوے دار اور کس کی ولادت پر 10 دعوے دار سامنے آئے، کیا فشناس بلایا جاتا تھا،
اور وہ قیافے کی بنیاد پر شکل و صورت کو دیکھ کر بچے کے باپ کو تلاش کرتا تھا، اور جس کے ساتھ قیافہ مل گیا بچے کو اسی کا بیٹا قرار دے دیا۔ مومنین اللہ گواہ ہے، ایسے فسق و فجور اور ایسے گناہ آلود معاشرے میں بھی لوگ مادر زہرا کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ جس طرح نبی کریم کو اعلان رسالت سے پہلے صادق اور امین کے القاب سے یاد کیا جاتا تھا، جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ خداوند عالم نے صدیقہ کبریٰ جناب فاطمۃ الزہرا کی ماں ہونے کا شرف عطا کیا، ساری دولت راہ اسلام میں، راہ خدا میں لٹا دی، اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بی بی ایک کامیاب تاجر تھی، مال دنیا کی تجارت کی تو کامیاب تجارت کی۔ کہتے ہیں کہ قبائل میں سے کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جو مقروض نہ ہو بی بی کا، اور جب خدا سے تجارت کی تو کامیاب ترین تجارت کی، اور کتنی کامیاب تجارت کی کہ راہ خدا میں مال خدا کو راہ خدا میں صرف کر کے اللہ سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی بیٹی لے لی، سیدۃ النساء کی ماں ہونے کا شرف حاصل کر لیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب تک جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا زندہ رہیں رسول اللہ نے دوسری شادی نہیں کی ہے، اور جس سال جناب خدیجۃ الکبریٰ کی رحلت ہوئی اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی رحلت ہوئی، اس سال کو رسول اللہ نے عام الحزن قرار دیا تھا، غم کا سال قرار دیا تھا۔ نبی کریم بہت یاد کرتے تھے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی رحلت کے بعد۔ امام بخاری نے بھی لکھا، امام مسلم نے بھی لکھا، حاکم نیشاپوری نے بھی لکھا، طبرانی نے اپنی معجم میں بھی لکھا۔ ایک لمبی فہرست ہے اہل سنت محدثین کی جنہوں نے اس روایت کو ام المومنین حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے۔ بی بی کہتی ہیں کوئی ایک دن نہیں گزرتا تھا ایسا جس دن نبی کریم خدیجہ کو یاد نہ کرتے ہوں۔ بی بی کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے عرض کی، مجھ سے برداشت نہ ہوا، ما غرت علی امرأۃ ما غرت علی خدیجہ، مجھے کسی رسول اللہ کی زندہ بیوی پر اتنا حسد نہیں ہوا جتنا مجھے خدیجہ پر حسد ہوا، حالانکہ میں نے اس کو دیکھا نہیں تھا، حالانکہ وہ مر چکی تھی، وہ وفات پا چکی تھی۔ کہتی مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے کہہ دیا یا رسول اللہ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ ہر وقت قریش کی اس بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں، وقد ابدلک اللہ خیرا منہا، جبکہ اللہ نے اس سے بہتر زوجہ آپ کو عطا کی۔ یہ سننا تھا، نبی کریم کے چہرے پر غضب اور غصے کے آثار پیدا ہوئے، اور سرکار نے پلٹ کے فرمایا عائشہ سن، واللہ ما رزقنی اللہ منہا خیرا ما ابدلنی اللہ منہا خیرا، خدیجہ سے بہتر عورت میری زندگی میں نہیں آئی۔ صدقتنی نہ کذبنی الناس، خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی، میری نبوت کی تصدیق کی جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے۔ اشرکتنی فی مالہا وواستنی بمالہا، جب لوگ مجھے ایک ایک پیسے سے محروم کر رہے تھے، خدیجہ نے اپنی ساری دولت میرے قدموں میں ڈال دی تھی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدیجہ سے بہتر عورت میری زندگی میں اس لیے بھی نہیں آئی، اللہ نے میری نسل چلائی، مجھے صاحب اولاد بنایا تو خدیجہ کے بطن سے بنایا، خدیجہ کے ذریعے سے اللہ نے مجھے صاحب اولاد کیا ہے۔ اس کے بعد بی بی کہتی ہیں کہ میں نے پھر ہمیشہ اچھے لفظوں سے خدیجہ کا ذکر کیا، اور ام المومنین کہتی ہیں کہ ہمیں پھر ایک طریقہ آ گیا تھا، رسول اللہ کو بھی کبھی کبھی غصہ آتا تھا، اور ہمیں ایک طریقہ آ گیا تھا رسول اللہ کے غصہ کو زائل کرنے کا۔ بی بی کہتی ہیں جب کبھی رسول اللہ کو ہم غصے کی حالت میں دیکھتے، ہم جناب خدیجہ کا ذکر چھیڑ دیتے، خدیجہ کا نام سن کے پیغمبر کا غصہ ختم ہوتا، چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی۔
اور ام المومنین سے یہ روایت ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک بڑھیا ہمارے گھر میں آیا کرتی تھی، رسول اللہ اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اس کے بیٹھنے کے لیے اپنی ردائے مبارک بچھا دیتے تھے، کبھی گوشت فند ذبح کرتے، بکری ذبح کرتے، گوشت بناتے، ایک حصہ نکال کر سب سے پہلے اس بڑھیا کو بھجوایا جاتا، باقی وہ چیز اہل بیت میں ازواج میں بعد میں تقسیم ہوتی۔ یہ بھی کہتی ایک دن وہی بڑھیا ہمارے گھر آئی، نبی کریم نے اس کے بیٹھنے کے لیے اپنی ردائے مبارک بچھا دی، وہ اپنی حاجت لے کر آئی تھی، سرکار نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا۔ جب وہ مستور چلی گئی تو میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ بڑھیا کون ہے، آپ اتنے اس کا خیال رکھتے ہیں؟ اس وقت سرکار نے فرمایا عائشہ یہ بڑھیا مکہ میں خدیجہ کی سہیلی تھی، اور فرمایا ان حسن العہد من الایمان، ایمان کا تقاضا ہے کہ اس محسن اسلام کی سہیلیوں کا بھی احترام کیا جائے۔ مومنین اس روایت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی اگر سہیلی کا اتنا احترام ہے رسول اللہ کی نگاہ میں، خود جناب خدیجہ کا مقام کیا ہوگا، جناب خدیجہ کی عظمت رسول اللہ کی نگاہ میں کیا ہوگی۔ اس لیے جناب خدیجہ کو جب یاد کرتے تھے رسول اللہ فرماتے تھے خدیجہ و این مثل خدیجہ، کہاں ہے خدیجہ اور کون ہے خدیجہ جیسی، اور کون ہو سکتی ہے خدیجہ جیسی۔ مومنین کرام، یہ عظمت ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی کہ ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے بھی مقام تعارف میں اپنی جدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کا ذکر کیا۔ روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے جو خطبہ دیا لشکر یزید کے سامنے، اپنے تعارف میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا یزیدیو مجھے پہچانو، میرا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وجدتی خدیجۃ الکبریٰ، اور میری نانی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے جو خطبہ دربار یزید میں پڑھا اور فرمایا تھا ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انباتہ بحسبی ونسبی، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا ہے میں اس کو اپنا تعارف کرواتا ہوں۔ اس اپنے تعارف میں مولا سجاد علیہ السلام نے ایک جملہ یہ بھی فرمایا شام والو میری نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، میں خدیجۃ الکبریٰ کا نواسہ ہوں۔ مومنین، یہ اس بی بی کی رحلت اور وفات کا دن ہے۔ روایت موجود ہے شب معراج جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج سے واپس پلٹنے لگے، جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ سرکار نے فرمایا جبرائیل کیا پیغام ہے میرے رب کا؟ جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے جب آپ زمین پہ جائیے گا خدیجہ کو میرے سلام کہیے گا۔ اور پھر عرض کی یا رسول اللہ میری بھی خواہش ہے کہ خدیجہ میرا بھی سلام قبول کرے، میرے بھی سلام خدیجہ کو پہنچائیے گا۔ نبی کریم جب سفر معراج سے واپس تشریف لائے، جناب خدیجۃ الکبریٰ کا زیارت نامہ اگر آپ اٹھا کر پڑھیں اس میں بھی یہ روایت موجود ہے، نبی کریم نے جناب خدیجہ کو رب کے سلام پہنچائے اور جبرائیل علیہ السلام کے سلام پہنچائے، تو جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ نے ان لفظوں سے جواب دیا ان اللہ السلام، ان اللہ هو السلام ومنہ السلام والیہ السلام وعلی جبرائیل السلام، سلام خود اللہ کی ذات ہے، اسی کی طرف سے سلامتی ہے اور اسی کی بارگاہ میں سلامتی لوٹنے والی ہے، اور جبرائیل پر بھی میرے سلام۔ مومنین کرام، 10 رمضان بی بی کی رحلت کا جب وقت آیا، ملکۃ العرب تھیں اور شیب ابی طالب میں درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئی سیدہ طاہرہ کی ماں۔
اور شیب ابی طالب میں بھی بیمار ہوئی۔ 10 رمضان المبارک جب یہ دن آیا، جناب خدیجہ بستر بیماری پر تھیں اور بی گریہ فرما رہی تھی۔ نبی کریم جناب خدیجہ کے سرحانے تشریف لائے، فرمایا خدیجہ کیا بات ہے، روتی کیوں ہے؟ بیماری کا غلبہ ہے، درد زیادہ ہے، تکلیف شدت کی ہے۔ عرض کی نہیں یا رسول اللہ، مجھے بیماری کی پرواہ نہیں، مجھے تکلیف اور درد کی کوئی پرواہ نہیں، تو خدیجہ روتی کیوں ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، آپ سے جدائی کا احساس مجھے رلا رہا ہے، میں آپ کے سائے رحمت، سائے عطفت سے محروم ہو رہی ہوں۔ یا رسول اللہ، میں نے جو وقت آپ کے گھر میں گزارا، اس عرصے میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ نبی کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خدیجہ، تو نے اللہ کے دین کے لیے قربانی دی ہے، میں تیرا ممنون احسان ہوں۔ اور خدیجہ، مجھے شب معراج رب العزت نے جنت میں تیرا سفید موتی سے تیار کردہ وہ محل دکھایا ہے، میرے رب نے تو اس سے خیر کا وعدہ کیا ہے۔ اے خدیجہ، میرے رب نے مجھے یہ خبر دی ہے، دنیا میں بھی تو میری زوجہ ہے اور آخرت میں جنت میں بھی تو میری زوجہ ہے، اور سفید موتی کا محل رب نے تیار کر رکھا جس میں کوئی رنج و غم نہ ہوگا اور جس میں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ سرکار نے فرمایا خدیجہ، اس آخری وقت میں کوئی خواہش ہے تو بیان کرو۔ جناب خدیجہ نے عرض کیا رسول اللہ، میری 2 خواہشیں ہیں، ایک خواہش تو میں آپ سے بیان کر سکتی ہوں، لیکن دوسری خواہش مجھے بیان کرتے ہوئے مجھے حیا محسوس ہوتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، میں آپ کے سامنے بیان نہ کر پاؤں گی۔ سرکار نے فرمایا پھر وہ خواہش کیسے معلوم ہو؟ جناب خدیجہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنی خواہش بتائی ہے، آپ میری بیٹی سے پوچھ لیں کہ میری تمنا اور میری خواہش کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا خدیجہ، وہ خواہش تو بیان کرو جو تم کر سکتی ہو۔ اس وقت عرض کیا رسول اللہ، میں دنیا سے جا رہی ہوں، میری اکلوتی بیٹی ہے فاطمہ۔ یا رسول اللہ، میرے بعد فاطمہ کی ماں بھی آپ ہیں، فاطمہ کے باپ بھی آپ ہیں۔ یا رسول اللہ، میری صرف اتنی تمنا ہے، میرے بعد میری زہرا روئے نہیں، میری فاطمہ روئے نہیں۔ عزاداران جب تک نبی کریم زندہ رہے، جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کو رونے نہیں دیا، لیکن آقا کی رحلت کے بعد پھر اتنا روئی بنت پیغمبر کہ چھٹے امام نے فرمایا البقاؤن 5، 5 ہستیاں ہیں جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ گریہ کیا، ان میں ایک رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا زیادہ سے زیادہ بابا کی رحلت کے بعد 95 دن زندہ رہی۔ حسنین کے بازو تھام لیتی تھی، بابا کی قبر پہ آ جاتی تھی، تازہ مٹی بابا کی قبر کی اٹھا کے سونگتی تھی، اور بی بی مرثیہ پڑھتی تھی معاذ علی من شم تربت احمدا اللہ یشم مد الزمان غوالیہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ۔ بابا جو آپ کی قبر کی مٹی سونگ لے اسے دنیا میں کسی خوشبو کی حاجت نہیں رہتی، اور بابا آپ کے چلے جانے کے بعد مجھ پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اتنی مصیبتیں آئیں، اگر دنوں پر آتی تو سحراتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ سرکار نے جناب خدیجہ کی دوسری وصیت کو معلوم کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو بلایا، تھوڑا سا دور لے گئے، فاطمہ بیٹی بتاؤ نا تمہاری ماں کی دوسری خواہش کیا ہے جو میرے سامنے بیان کرتے ہوئے حیا کر رہی ہیں۔ اس وقت جناب سیدہ نے عرض کی تھی بابا میری ماں کی تمنا ہے کہ آپ یہ اپنی ردائے مبارک جو نزول وحی کے وقت آپ کے شانوں پر ہوتی ہے، آپ یہ چادر یہ ردا میری ماں کو کفن کے طور پر عطا کر دیں۔ میری ماں کی تمنا ہے کہ آپ کی ردا میں مجھے کفن دیا جائے۔ قربان بیوی کے اس انداز سے کہ اسلام کی خاطر جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا،
نبی کریم سے ایک چادر مانگتے ہوئے حیا کر رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ردا اتار کے بیٹی کے ہاتھوں پہ رکھی۔ بیٹی وہ ردا لے کے ماں کی خدمت میں آ گئی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی آنکھوں کی روشنی بڑھ گئی۔ بی بی کا وصال ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ردائے مبارک میں بی بی کو کفن دیا گیا۔ اور جب یہ کفن دیا جا رہا تھا، شیعہ سنی علماء نے لکھا اس وقت جنت سے جبرائیل علیہ السلام رب کی طرف سے جنتی کفن لے کے حاضر ہوئے، اور خالق کا پیغام آیا کہ خدیجہ کا کفن رب نے جنت سے بھیجا ہے۔ یہ شرف کائنات میں صرف جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے لیے ہے کہ رب کریم کی طرف سے بھی جن کے لیے کفن آیا، اور نبی کریم نے بھی اپنی ردائے مبارک میں جس بی بی کو کفن عطا کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔